بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی نماز بنسبت عید الفطر کی نماز کے جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں بہتر ہے کہ آدمی کچھ کھائے بغیر نماز کے لیے جائے اور آ کر اگر ہو سکے تو اپنی قربانی کا گوشت کھائے، ورنہ کچھ بھی کھا لے۔ لباس اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق عمدہ اور صاف ستھرا پہنے، خوشبو اور تیل بھی استعمال کرے۔ عیدین میں نماز عید کے بعد معانقہ کرنے کی جو رسم ہے یہ ایک عام رواج ہے، مسنون طریقہ نہیں۔ مسنون طریقہ سے سلام و مصافحہ ہے، تاہم یہ قومی رواج ایسا ہے کہ جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی کا پہلو نہیں ہے۔ اس کے لیے قومی رواج کے طور پر بغل گیر ہو کر ملنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ صحابہ کرام عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات پر یہ کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہمارا اور تمہارا عمل قبول فرمائے۔ اس کے لیے عید کی ملاقات میں یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں۔ قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث جو معامنت کی بابت آتی ہے وہ سخت ضعیف ہے، اس کے لیے قابل استدلال نہیں۔ عورتیں نماز عید میں بھی حاضر ہوں اور تکبیریں بھی پڑھیں۔ ابن حضرت مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ یوم نحر کو تکبیریں پڑھتی اور دیگر عورتیں بھی، تاہم عورتیں تکبیرات اس طرح پڑھیں کہ ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچے۔ جو عورتیں ایام ماہواری میں ہوں وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں اور ایک طرف بیٹھ کر تکبیرات پڑھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور نابالغ بچیاں بھی عید کی نماز میں شریک ہوں۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپردہ سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے عیدگاہ میں جائیں۔ عورتوں کا بے پردہ ہو کر اور سولہ سنگار کر کے عید یا جمعے کی نماز کے لیے جانا ثواب کی بجائے گناہ کا کام ہے۔ جو عورتیں پردے کے احکام ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا نماز جمعہ یا نماز عید میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اصل چیز تو احکام شریعت کی پابندی ہے، نہ کہ دکھلاوے یا رسم کے طور پر بعض نمازوں میں حاضری۔ نماز عید کے لیے آتے جاتے راستہ تبدیل کر لیا جائے۔ نماز عید مسجد کے بجائے کھلے میدان میں مسنون ہے، اس کے لیے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی۔ نماز عید میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرأت سے پہلے 12 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں سورہ کاف اور دوسری رکعت میں سورہ القاری، پہلی میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے۔ پہلے نماز عید ادا کی جائے اور خطبہ بعد میں دیا جائے، اس میں دعا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جو شخص عید کی جماعت میں شریک ہونے سے رک جائے تو وہ اپنے طور پر 2 رکعتیں عیدگاہ یا گھر میں پڑھ لے، اگرچہ بعض آثار صحابہ ایسے شخص کے لیے 4 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے 2 ہی رکعات کو ترجیح دی ہے۔ عید کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے۔ جو لوگ صرف نماز پڑھ کر بھاگنے کی کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی اجتماعی دعا کے شرف سے محروم رہ جاتے ہیں، جس میں شمولیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی اس نقطہ نظر سے عیدگاہ میں جانے کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ تاہم خطیب کو بھی چاہیے کہ وہ خطبہ مختصر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختصر خطبے کو خطیب کی سمجھداری کی دلیل بتلایا ہے۔ عید اگر جمعے کے دن ہو تو لوگ نعوذ باللہ اسے نحوست سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ 2 سعادتوں کا جمع ہو جانا ہے۔ جمعہ بھی مسلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دن ہے، 2 عیدوں کا جمع ہو جانا مزید سعادت کا باعث ہے، نہ کہ نحوست کا۔ البتہ ایسے موقع پر یہ رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے اجتماع و خطبہ میں حاضر نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہے، تاہم اس کے لیے نماز عصر کی ادائیگی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں امام و خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے خطبے اور نماز کا اہتمام کرے تاکہ